شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته. أما بعد فقد قال الله تبارك عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا صدا فرین در مدح مصطفیٰ بس. محمد است و میخواهم خدا را، خدایا است و حب مصطفیٰ را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یہ اگلی صفوں کو بھر دیجیے، خالی پڑے ہیں آگے آگے مختلف. میری واجب احترام حضور، عزیز دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کے مختلف مقامات میں سے چند ایک جگہ سے آیت ربانی تلاوت کی ہے. یہ آیات معاملات کے حوالے سے ہیں، معاشرت کے حوالے سے. میرے محترم دوستو، آج ہم نے سچ پوچھے اور سچی بات بھی یہی ہے، اللہ کی دین کو محدود کر دیا.
اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نظام، قانون، یہ سب ایک محدود درجے میں ہم میں پایا جاتا ہے، حالانکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چند ایک چیزیں تو دین اسلام میں ہیں جو ہم وہاں سے لے لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین میں نہیں ہیں، ہم دوسرے مذاہب سے لے لیتے ہیں۔ ایسی بات قطعا نہیں۔ اللہ نے عقائد، عبادات سے لے کر معاملات، معاشرت، اخلاق تک تمام چیزیں دین اسلام میں رکھی۔ جیسے یہاں نہ عقائد کی کوئی کمی ہے، جس طرح یہاں نہ عبادات کی کوئی کمی ہے، اسی طریقے سے نہ معاملات میں کوئی کمی ہے، نہ معاشرت میں کوئی کمی ہے، نہ اخلاق میں کوئی کمی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری حالت قوم بنی اسرائیل کی طرح نہ بن جائے کہ جب حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم قوم کی مطالبے کوہ طور چلے گئے، وعدہ کیا کہ 30 دن میں پلٹ کر آؤں گا، اور تمہارے مطالبے پر، تمہاری کہنے کے مطابق اللہ سے نظام زندگی بہتر بنانے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تم نے کتاب کا مطالبہ کیا ہے، میں اللہ سے لے کر آؤں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کوئی طور پر آئیے، ہم آپ کو کتاب دے دیں۔ وعدہ تھا 30 یوم کا، 30 دن کا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن روزے کی حالت میں کوئی طور پر رہے، نہ کھانا نہ پینا۔ جس طرح صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے نہیں کہتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے اور پیارے ہیں، اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں اور روزے سے ہوتے ہیں، عبادات انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ تو اللہ کی بخشائے ہیں۔ 2 صحابہ نے آپس میں یہ عہد کیا، ہم بھی 24 گھنٹے روزہ رکھیں گے، ایک وقت افطاری اور سحری کا وہی ہوگا، عبادت یوں کریں گے کہ بستر کے قریب نہیں آئیں گے، اور ہم شادی نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ کے بندگی میں مشغول رہیں۔ اس لیے کہ پھر جب نکاح ہو، شادی ہو، پھر بیوی کے حقوق بھی ہے، پھر آگے چل کر بچوں کے حقوق بھی ہے، پھر اس میں انسان مبتلا ہو کر اللہ کی طرف یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے، یکسوئی کے لیے ہم سرے سے شادی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا، میں نے یہ سنا ہے، کیا سچ ہے؟ ہاں اللہ کے رسول، سچ ہے، ہم نے یہ عہد کیا ہے ان 3 باتوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہو یا میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں؟ کہ یا رسول سبحان اللہ، آپ کی برابر ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تو پھر میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں اللہ کا، اور سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میرے بچے بھی ہیں۔ تم نے جو عہد کیا ہے یہ میرا طریقہ نہیں، یہ میرے طریقے سے ہٹ کر، اگر میرے طریقے پر چلنا ہے تو جو طریقہ میں نے روزے کا بتلایا ہے، سال میں 1 مہینہ فرض ہے، آگے پیچھے نفلیں اگر
سنت روزے رکھ لیے تو رکھ لیے، لیکن پورے سال روزے کا نہ میں نے حکم دیا ہے اور نہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ پوری رات اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تمہارے بدن کا بھی تم پہ حق ہے۔ عبادت بھی کرو، کچھ وقت سونے کے لیے بھی نکال دو۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، اسی طریقے سے النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ سنت ہے، اور جو میرے سنت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، ایک تو اور مسئلہ ہے جس میں نکاح حرام ہے، وہ اور مسائل ہے، لیکن جس پہ نکاح فرض ہے اس پر نکاح فرض کی درجے میں اگر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، خطرہ ہے کہیں گن میں مبتلا نہ ہو جائے، شریعت کا حکم ہے کہ اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نکاح کرے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن میں شدت تو نہیں ہے لیکن خطرہ رہتا ہے، ان کے لیے پھر نکاح واجب ہے، سنت نہیں۔ سنت ان کے لیے ہے جن کی زندگی نارمل زندگی والے کے لیے نکاح سنت، اور ایک مکروہ ان کے لیے جس کے پاس فی الوقت ذریعہ معاش نہیں ہے، شادی کرے تو بیوی کو کہاں لے جانا ہے، کوئی مکان کا بندوبست نہیں ہے، تو کیا کرے؟ کہیں خیمہ لگا کر چلا جائے؟ نہیں، ایسوں کے لیے فی الوقت نکاح مکروہ ہے۔ جب طاقت مہیا ہو جائے گھر بار کی، معاش کی، پھر اس کے لیے بھی نکاح سنت یا فرض کی درجے۔ اور نکاح حرام ان کے لیے ہے جو سمجھتا ہے کہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے پشتوں میں دئی خالد، مطلب ایک لفظ ایسا بنایا ہے کہ یہ بیچارہ نکاح کا اہل نہیں، اہلیت نہیں رکھتا، تو پھر نام کے لیے لوگوں کے دکھانے کے لیے نکاح نہ کرے۔ پھر ایسے موقع پر جو حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے نکاح حرام، عقل مند کے لیے اشارہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنت طریقہ سمجھا، تو ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ کو کہ جن کو بھی روزہ ہوتا ہے، رات کو بھی روزہ ہے، ہم نے وہ کیفیت بھی آپ کی دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھ جیسا ہو سکتے، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی رسول کے ساتھ معاملہ اللہ کا عام مخلوق کی طرح نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 مہینہ، بلکہ اس پر مزید 10 دن بڑھا دیے، 40 دن 40 کر دیا، 30 کا وعدہ 40 کر دیا۔ 40 میں نہ کایا ہے نہ پیا ہے، بظاہر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جبل نور غار حرا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اپنے ساتھ ایک چھوٹا مشکیزہ پانی کا اور کچھ ستو، یہ گندم کو پکا کر اس کا جو آٹا بناتے ہیں، اور اس وقت حالت سفر میں لوگ اپنے ساتھ یہ رکھتے تھے، اور اس میں جہاں ضرورت ہوتی تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ستو بنا کر کھاتے تھے۔ یہی سفر کا خوراک ہوتا تھا۔ آج کل کی طرح نہیں کہ ریل گاڑی کا سفر ہو تو ہر جگہ اسٹیشن پر کھانا پینا موجود ہے، یا بائی روڈ ہو تو ہر جگہ اچھے ہوٹلیں موجود ہے، یا اعلیٰ حاضر کیا۔ اس وقت تو ایک تو اونٹوں کا اور گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، پھر ایسے ہوٹلوں کا انتظام ہوتا نہیں تو ساتھ ستو رکھتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کچھ ستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے غار حرا میں، کچھ مشکیزے میں پانی لے جاتے۔ فرماتی ہیں کہ 10 دن گزر جاتے، 15 دن گزر جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لاتے۔ میں گھبرا جاتا کہ یا اللہ وہ ستو بھی ختم ہو گیا ہوگا، وہ پانی بھی مشکیزے کا کتنا تھا وہ تو ختم ہو گیا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اس وقت ایک زندگی کی حقیقت کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو اپنا مسکن بنایا۔ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسان کیوں آیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے،
اس راز کو پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں کسی طریقے سے ہو کر غار حرا چلی جاتی۔ اب تو غار حرا جوان بھی جاتے ہیں تو غار حرا تک پہنچنا مشکل ہے، 1.5 کلومیٹر ہے تقریباً زمین سے، اور یوں راستہ، اب ایسے پہاڑ پر چڑھنا کارے کا ہے۔ میں اکثر حجیوں کو کیا کرتا ہوں، شوق رکھتے ہیں کہتے کہ صاحب غار حرا چلنا ہے یا غار ثور چلنا ہے، میں کہتا ہوں حج نہیں ہوا ہے، فرض ادا ہو جائے پھر بلے سے غار حرا چلے جاؤ، غار ثور چلے جاؤ۔ اچھا حج ہونے کے بعد جب میں ان کو اجازت دے دیتا اب چلے جاؤ، واپس آتے تو کہتے وہی اتنی سڑیا اور بات آنے دی، ایسے سخت سفر تک کہ بہت شدید، اس لیے کہ غار حرا زمین سے 1.5 کلومیٹر ہے، غار ثور تقریباً 2.5 کلومیٹر۔ میں نے کہا میں جو روکتا تھا وہ یہ وجہ کہ ہم آئے ہیں فرض حج کے لیے، اگر اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تھکاوٹ میں ڈال دیں تو پھر حج کیسے ہوگا؟ اسٹیمنا کو، طاقت کو باقی رکھو، اس لیے کہ حج میں کم از کم ہر آدمی کو 70 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، 70 کلومیٹر ہر آدمی کو۔ اگر ہم یہ غار ثور اور غار حرا میں اس اسٹیمنا اور قوت کو ختم کر دیں پھر حج کے لیے یہ آنا جانا کیسے ہوگا؟ اب فرض ادا ہو چکا ہے، بلے سے جاؤ، خدا نہ کرے غار حرا کا سخت راستہ ہے، گر نہ جائے انسان کو، چوٹ نہ آئے، پھر تو فرض حج سے بھی رہ جائے گا۔ اس لیے تھکاوٹ والے کام کے لیے میں اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں نہ غار حرا کی طرف چھوڑتا ہوں نہ غار ثور کی طرف، حج کے بعد جاؤ، اس لیے کہ تھکاوٹ والے مقامات اور فرض حج میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ جاتے ہیں، غار حرا کی طرف جانا ہو، غار ثور کی طرف جانا ہو، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پہ غار حرا میں 6 مہینے قیام کیا، غار ثور میں 3 دن قیام کیا، اللہ کی کیا کیا معجزات اور کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فضل اور رحم ہوا ہے، صرف اس کے ایک نظارے کے لیے انسان جاتا ہے اور کوئی فرض حج میں نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اماں خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں میں کسی طریقے سے غار حرا پہنچ پاتی، جا کر دیکھتی ستو بھی ڈھونک کے تو پڑا ہے اور پانی کا مشکیزہ بھی ڈھونک کے تو پڑا ہے، نہ پانی سے کوئی ایک بوٹ کم ہوا ہے نہ ستو کھول کر دے کر گیا ہے۔ میں حیران ہو کر کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے؟ فرمایا کیوں، کتنے دن ہو گئے؟ اماں خدیجہ کبریٰ فرماتی میں عرض کرتی ہوں تقریباً 10 12 15 دن ہو گئے ہیں۔ ہاں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کھانا کھا کر آئے، مجھے تو نہ ستو کی طرف خیال کیا ہے نہ پانی کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرما مجھے تو اللہ پلاتا اللہ کے نیک بندوں، رسولوں، نبیوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ تلگ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کتاب لینے کے لیے، 1 مہینہ 40 دن نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، 40 دن روزہ، کوئی 2 دن بھی نہیں رکھ سکتے، ایک دن مشکل سے، وہ بھی صبح صادق سے سورج غروب ہونے کا، افطار کے وقت کیا حال ہوتا ہے، دعا تک ہم بھول جاتے ہیں جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اتنا ہم بے چین ہوتے ہیں کہ فلاں چیز بھی لاؤ، فلاں بھی لاؤ، فلاں بھی لاؤ، اسی میں وہ افطار کا وقت جو دعا قبولیت کا وقت ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ الگ پکوڑے روا خا، الگ مستے روا خا، الگ بلداشی روا خا، آشی نسا روا، اس میں یہ لاؤ وہ لاؤ، پکوڑے نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، اسی میں اذان ہو جاتی ہے۔ وہ جو خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے شیطان بدبخت کس کی نظر کر دیتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا معاملہ الگ تلگ ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کہا یہ میں نے نازل کیا، قوانین ہے، تورات کے معنی قوانین، تورات میں سب اللہ کے قوانین تھے، انجیل کے معنی خوشخبری، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریتیں، گویا روپے میں 12 نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں تھے، اصحاب رسول کے متعلق باتیں تھے، اور حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر کے متعلق باتیں تھے۔ اس کی خوشخبری
خلفائے راشدین اصحاب رسول کی خوشخبری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے. قدر نہ کرنے والوں، تم کیا جانو اصحاب رسول کی قدر کیا ہے. جائیے اب بھی تورات انجیل اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عظمت کیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اس آیت میں. پھر اس کے بعد رحماء بینہم، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی جبینوں سے اللہ کے لیے سجدے ٹپک رہے ہیں، جن کی جبین ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثل. ان ہستیوں کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں، انجیل میں بھی جا کر دیکھو اور تورات میں بھی جا کر وہاں بھی تذکرے ہیں ان ہستیوں. میرے محترم دوستو، تورات کے معنی قال یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا. کہ بنی اسرائیل نے دیکھا اوہ ہماری مطالبے پر اللہ نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے، اس میں تو سب کرنے کی کام ہے، اور وہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں روز مرہ اس سے منع کیا گیا. پریشان ہو گئے اور تو انکار کیا کہ موسیٰ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہ ہو سکتے آپ کوئی تور میں اتنے دن گزارے خود ذکر لائے. اب ایسی بدبختی کی کوئی اللہ کے نبی پہ الزام. پھر ان میں 72 آدمیوں کا انتخاب ہوا. 72 میں 2 خادم تھے، حضرت موسیٰ ابن نون، حضرت یوحنا ابن کالب. انہوں نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کسی شک کا اظہار نہیں کرتے نہ ہم جادو کرتے. انہوں نے یقین اقرار کیا. یہ دونوں پھر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے بعد اللہ نے دونوں کو نبی بنایا. 70 کا انتخاب ہوا. واختار موسیٰ قومہ 70 آدموں کے اختیار یعنی اس کا انتخاب کے موسیٰ سے ہم کوئی طور پر لے گئے. وہاں پھر کیا ہوا ہے تفصیلی واقعہ ہے، کس طرح اللہ کی طرف سے اس پہاڑ پہ زلزلہ آیا، وہ سب جل کر بسم ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ قوم کی نادانی کی وجہ سے میری پکڑ نہ فرما، قوم تو جاہل ہے، کہیں بھی ہے موسیٰ، ہمارے خاص بندوں کو لے کر کوئی تو پر مارنا تو یہی مار دیتے، وہاں کیوں لے کر گئے؟ کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے ایک کے بعد دیگر سب کو زندہ کر دیا. ایک کا نظارہ دوسرا کرنے لگا، دوسرے کا تیسرا، سب نے دیکھا کس طرح مردے زندہ کیے جاتے ہیں. اللہ کس طرح اپنے قانون قدرت سے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ نے ان 70 کو یہ نظارہ بھی کرا دیا. واپس آئے قوم سے، انہوں نے کہا، قوم نے پوچھا کیا واقعی اللہ سے ہم کلام ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کلام تو ہو گئے. کہا کیا کہا؟ کہ اللہ نے کہا میرا کلام ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کو مانو، جہاں جو چیز تمہاری طبیعت کے خلاف ہو اس پر عمل نہ کرو، جو تمہاری طبیعت کے موافق ہو اس پر عمل کرو. استغفر اللہ، اپنی طرف سے یہ پڑھا. اللہ نے کہا پوری کتاب پر عمل کرنا ہوگا. قالوا سمعنا واطعنا. اے موسیٰ، اے اللہ، ہم نے سن بھی لیا، ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں. اللہ سے کوئی طور پر یہ وعدہ کر کے آئے اور آ کر قوم سے کہا اللہ نے کہا جو سخت مقامات ہیں، سخت احکامات ہیں اس پر عمل نہ کرو، جو آسان ہے اس پر عمل کرو. اب بلا یہ کہاں اللہ نے ان کو فرمایا، کہاں سے یہ حکم آیا؟ تورات کی کس صفحے پر یہ حکم لکھا گیا؟ لیکن اپنی طرف سے. پھر یہی ہوا، قوم نے کہا کہ نہیں اللہ کی بات ہوگی. جو حصہ طبیعت کے خلاف تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جو طبیعت کے موافق تھا وہ اردو میں کسی نے ضرور مثل بیان کی ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ، کڑوا کڑوا تو.
جو اس قانون سخت لگتا تھا اس کو پھینکتے تھے، جو آسان لگتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر کس طرح اللہ کے ان پر عذاب آیا، تفصیلی واقعات قرآن میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ قوم مسلمان کہیں وہ نہ بن جائے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا کتاب اللہ کے بعض حصے پر عمل کرو گے، بعض کے انکار کرو گے؟ بنی اسرائیل نے جو کیا تھا تم وہی کرو گے، انہی کی قدم بقدم چلو گے، یا اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کر چلو؟ معاف کیجیے، آج ہماری حالت ایسے ہی ہے۔ اگرچہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مسجد میں اللہ سے ہم یہ وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن قدم باہر نکالتے ہیں، پھر وہ عیسائیوں کے طریقے ہیں، یہودیوں کے طریقے ہیں۔ اللہ سے صراط مستقیم بھی مانگ لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صراط مستقیم بھی بتا دیتے ہیں۔ اللہ سے ہم کہتے ہیں یا اللہ جو مغضوب ہیں یہودی، جو ضالین ہیں عیسائی، ان کی طریقے سے ہمیں بچا لیجئے، دعا بھی کر لیتے ہیں اللہ سے، لیکن باہر جا کر پھر زندگی کی وہی قصے ہیں، وہی واقعات۔ کیا ہمیں اسلام میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ہم غیر سے جا کر پکڑتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اتنے احسانات ہیں جس کا شمار ممکن ہے، بہت احسانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب سے بڑے احسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم دکھایا، صحیح راستہ دکھایا، آپ نے اللہ کی بندگی کی طریقے بھی ہمیں بتایا، اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، آج اللہ جانتا ہے ہماری جبین آج کن پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی، کن مورتیوں کے سامنے جھکے ہوتے، آج ہم کس داد کے بنے ہوئے ان مورتیوں کو خدا سمجھتے، جیسے کہ آج ہمارے ہمسایہ ملکوں میں ہو رہا ہے۔ مورتیوں کو پتہ نہیں جہاں خوبصورت چیز نظر آ گئی اس کو خدا بنا لیا۔ ان کے نزدیک تو بچھو بھی خدا ہے، سانپ بھی خدا ہے، بندر بھی خدا ہے، ارے چوہے کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ گائے کو تو اتنی بڑا ہے کہ اس کی پیشاب کو استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ ہمیں گن آتی ہے، لیکن اس کو وہ ایک پتہ نہیں کیا سمجھ کر پی جاتے ہیں۔ یہ بھی بھلا کوئی مذہب ہے؟ یہ جن پر یہ چل رہا ہے یہ کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے؟ تف ہو ان لوگوں پہ جن کو خدا بنا۔ الحمدللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے کیسا پیارا دین ہمیں دیا۔ پلیٹ ہمارے سامنے آتی ہے، خالی پلیٹ، تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک ذرہ بھی کہیں کسی چیز کا نظر آئے ہم کہتے ہیں بھئی یہ لے جاؤ، دو کر لے آؤ، حالانکہ معمولی ایک ذرہ ہوتا ہے، اس کو انگلی سے بھی ہم دور کر سکتے، لیکن اتنا پاکیزہ طبیعت اللہ نے مسلمان کا بنایا کہ اتنا ذرہ بھی پلیٹ میں برداشت نہیں کر سکتا، صاف ستھری پلیٹ میں اپنے لیے کھانا ڈالنا برداشت کرتا۔ جانور ہیں جس برتن میں وہ پیشاب کرتے ہیں اسی میں اس کے لیے گھاس وغیرہ ڈال دیا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ انسان ایک مسلمان کو اللہ نے کیسا پاکیزہ طبیعت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقے ہمیں سمجھا، اللہ کی عبادت کیسی کی جاتی ہے۔ فرمایا ایسا وضو کرو جیسے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ذوالحلیفہ میں رسول اللہ حج کے لیے احرام باندھ رہے تھے، ابھی میں نے احرام نہیں باندھا تھا، فرماتے ہیں تیاری میں کر رہا تھا، رسول اللہ نے احرام باندھ چکے تھے۔
1 लाख से ऊपर साहबा इकराम थे, ज़ुल्हुलैफ़ा, पीर अली, सब एहराम बांधने में मसरूफ थे। कोई वज़ू कर रहा था, कोई एहराम बांध रहा था, कोई नवाफिल पढ़ रहे थे, कोई नियत कर रहा था। मैं करीब आया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कमीज उतारने वाला हूँ, एहराम बांधने वाला हूँ, आपसे एक दरख्वास्त है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बताओ क्या दरख्वास्त। क्या वसल्लम, हमें अपने साथ यूँ रखना जैसे कि एक बाप अपने बच्चों को उंगली से पकड़कर अपने साथ रखते हैं, और हमें इस तरह हज कराइए जैसे हमने जिंदगी में कभी हज नहीं किया है, हमने देखे ही नहीं है बैतुल्लाह को। आपके साथ जा रहे, सबसे पहले बैतुल्लाह को भी देख रहे, कैसे देखे, आगे क्या करना है। या रसूलल्लाह, हमें बच्चों की तरह हज कराइए। जिस तरह एक मुशफिक बाप अपने बच्चे को सिखाता है, बेटी ये करना है, यहाँ इस तरीके से पेश आना, यहाँ यूं करना। या रसूलल्लाह, हमें इस तरह हज कराए। एक एक तरीका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया, अल्लाह की बंदगी कैसी की जाती है, अकीदा क्या होना चाहिए। कहते हैं कि तुम क्यों हमें रोकते हो या अली मदद से, तुम क्यों हमें रोकते हो या गौसे आजम दस्तगीर से, तुम क्यों हमें रोकते हो या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, या जतरवा ए मुश्किल कुशा, तुम हमें क्यों रोकते हो। हम हजरत हाली अजमेरी को हजरत दातागंज बख्श कहते हैं, हमें क्यों रोकते हो। मैं उनको कहता हूं, अल्लाह की बंदो, ये मैं नहीं रोकता, अल्लाह ने रोका है। अल्लाह फरमाते हैं बंदगी करनी है तो सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के साथ किसी को भी बंदगी में शरीक नहीं ठहरा, ना अल्लाह की जात में, ना अल्लाह की सिफात में, ना अल्लाह के तसर्रुफ में, ना अल्लाह की तदब्बुर। ये 4 खासे हैं अल्लाह के, जात, सिफात, तसर्रुफ, तदब्बुर, ये सिर्फ अल्लाह। इसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा। अगर किसी को भी शरीक ठहराया, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने इबादत में रियाकारी भी की, दीक्षे अगर किसी ने इबादत में रियाकारी भी की, हदीस में आते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे उस शख्स से जिसने इबादत में रियाकारी की है, जाइए जिसके लिए तुमने मेरे साथ इबादत में किसी और को भी शरीक किया, हालांकि सिर्फ रियाकारी की है, जाइए मैंने अपने उस शरीक के लिए इबादत छोड़ दिया है, जाइए उससे मांगे, वो तुम्हें क्या सिला। रियाकारी का ये हाल है। अगर हम अल्लाह के साथ या के लफ्ज के साथ, या हर्फ निदा है, और या के माने नदउ व नतलुबु, नदउ व नतलुबु, मैं उसको पुकारना और उससे अपनी बात मनवाना चाहता हूं। या के माने ये है, ये कोई मामूली लफ्ज नहीं है, या हर्फ निदा है, और हर्फ निदा के माने नदउ व नतलुबु, मैं पुकारना उससे और अपने मतलब की बात के लिए कि मेरे ये काम करो। इतना बड़ा लफ्ज है अल्लाह के साथ, हालांकि या का लफ्ज नदउ व नतलुबु सिर्फ एक अल्लाह के साथ है। बुजुर्गों को मानना और बात है, इन अल्लाह की नेक बंदों के पाँव के खाक, मेरे आंखों का सुरमा, खुदारा खुदारा ईमान का बेड़ा गर्क मत कीजिए, ये अल्लाह के बराबर नहीं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने एक हस्ती देखी इतना खूबसूरत, जिसकी खूबसूरती की तस्कीरे अल्लाह ने कुरान में की। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला। पढ़ते जाइए हुजूर की सिफात, आगे समझते जाइए। मैंने एक हस्ती को देखा, वो जिस मकाम पे कदम रखता है, अल्लाह उस मकाम की तस्कीरें और कस्में कुरान में कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए मेरे हबीब, मुझे क्या ज़रूरत है शहर मक्का की कस्में खाने की। शहर मक्का जो पहाड़ ही पहाड़ है,
جس کی دامن میں ایک سرسبز درخت بھی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اس خشک بیابان کی میں قسم کھاتا ہوں۔ فرمایا اس لیے قسم کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے حبیب کہ تو اس شہر میں رہتا ہے، اس شہر کی قسم تیری عظمت کی وجہ سے ہے، تیری محبت کی وجہ سے۔ فرمایا ایسے ہستی میں نے دیکھا جس کی بالوں کا تذکرہ قرآن، جس کی چہرے کا تذکرہ قرآن، جس کے ہاتھ پاؤں کا تذکرہ قرآن، جس کی سینے کا تذکرہ الم نشرح لک صدرک۔ اے میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو فراخ نہیں کیا؟ جس کی سینے کا تذکرہ قرآن، دل چاہتا ہے جا کر اس سے مانگوں، جس کی تذکروں سے قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن جب اس کے در پہ پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں اس کا ہاتھ کسی اور کے در میں اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے ہاتھ کسی اور در میں اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے دل کہتا ہے اے بخاری تم بھی اس سے مانگو جس کی دربار سے اس طرح حسین مانگا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، خدا کی قسم سوچئے تنہائی میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی بندگی کی طریقے سمجھا دیے، عبادت کی طریقے سمجھا دیے، رکوع کیسے ہو، سجدہ کیسے ہو، قعود کیسے ہو، قیام کیسے ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اس سے تقسیم۔ یہ تو عبادت کے حوالے سے، لیکن میں آگے جا رہا تھا، معاملات معاشرت کے حوالے سے کچھ تذکرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کو تو ایک جانب رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات اور معاشرت بھی ہم نے یوں سکھائی کہ معاشرے میں جب رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں باہمی حقوق جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، بڑے عجیب سے حقوق۔ باقی عام تو ہم جانتے ہیں کوئی بیمار ہو تو تیمارداری کرو، ضرورت مند ہو تو اس کی کام آؤ، اور اسی طریقے سے چھینکائی تو یرحمک اللہ کا، وہ تو عام مشہور۔ یہ اور ایسے طریقے جو حدیث میں اس نے فرمایا، خدا کی قسم اگر ان 5 باتوں پہ ہم عمل کریں، یہ پورا معاشرہ جو نفرتوں میں تبدیل ہو چکا ہے، جو عداوتوں اور کدورتوں میں تبدیل ہو چکا ہے، خدا کی قسم محبت، ایثار اور قربانی کا ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن آج کی بات تمہید میں گئی، زندگی رہی تو آنے والے جمعے یہی سے بات آگے شروع کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت